السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا دلوں کی دھڑکن ہے، ہمارا ایمان ہے۔ کربلا معلیٰ میں موجود ہیں۔ 8 محرم الحرام 1446 ہجری قمری کی شب لگ گئی، 15 جولائی 2024 عیسوی۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1523 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ پیر کا دن ہے، 2 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا دن ہے۔ آج کے دن ہم ان 2 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ اللہ کا شکر تو ہر حال میں کرنا چاہیے، اور ذکر سے بڑی نعمت اللہ نے خلق نہیں فرمائی، لہذا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ذکر اہل بیت علیہ السلام کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام جناب سید اکبر قمی صاحب، کروڑ لالی سن، پنجاب، پاکستان سے۔ آئیے بزرگوار سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یا علی مدد۔ اللہ علیہ السلام مدد۔ کیسے ہیں؟ خیرافیت سے؟ آپ سنیں ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ کرم مولا کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ اب میں سوال کروں گا یہی کہ ایک ایسے مرکز سے آپ آئے ہیں جو عزاداری کے اعتبار سے بہت مشہور ہے، لیکن ہر کوئی نہیں جانتا، جنہیں اس علاقے کی معرفت ہے۔ کچھی کا علاقہ، کچھی کا مشہور و معروف علاقہ پنجاب میں جو عزاداری اور ذاکرین کی نسبت سے مشہور ہے، جو ذکر سنتے ہیں یا پاکستانی اسٹائل کی ذاکری سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کی ذاکری، وہاں کے محرم اور یہاں پہ آپ آئے ہیں مولا کی بارگاہ محرم میں، کیسا فرق دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو پاکستان میں عزاداری کا سلسلہ ہے، بالخصوص سرائیکی زبان میں، ادھر مذہب زیادہ سرائیکی زبان میں پڑھا جاتا ہے، اور مقبولیت بھی سرائیکی زبان کے ذاکرین کو ہے، الحمدللہ منظوری بھی ہے۔ کربلا معلیٰ میں اور پاکستان میں آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ ادھر لالچ کے ساتھ عبادت نہیں کرتے، پیسے کی خاطر ذاکر پڑھ رہے ہوتے ہیں، ادھر بے لوث ہوتے ہیں، اپنی عاقبت کے لیے ادھر آتے ہیں، ادھر پڑھتے ہیں، ادھر بغیر پیسے کے کوئی نہیں پڑھتا۔ اور باقی جو یہاں پہ طرز عزاداری، طریقہ عزاداری کا، وہاں کی عزاداری میں بھی کوئی؟ ہاں، تقریباً جو رسومات پاکستان میں ہیں، جیسے کام زنی ہے، ادھر بھی خونی ماتم کیا جاتا ہے، ادھر کربلا معلیٰ میں بھی کیا جاتا ہے۔ تقریباً یہ کربلا کی کاپی بھی کرتے ہیں پاکستان میں، ایران میں تو آپ کو پتہ ہے نہیں کرنے دیتے، تقریباً آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ پاکستان کی عزاداری بالخصوص جو کچھی کی عزاداری کا آپ ذکر کر رہے ہیں، وہ اور کربلا کی عزاداری ایک دوسرے کے ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ حقیقت ہے، مرکز ہے کربلا اور ہمارا دل ہے اور ہماری دھڑکن ہے، تو دل سے تو دل ملا ہوا ہونا چاہیے نا، بہترین ہو گیا۔ اور ظاہری بات ہے کچھی میں بھی سر کے ساتھ ہی پڑھا جاتا ہے، اور عراق میں بھی ذاکر اگر سر کے ساتھ مصائب نہ پڑھے تو وہ خطیب، حالانکہ بہت بڑے بزرگ بھی خطبہ گزرے ہیں، جس طریقے سے یہاں پہ سید جاسم، ایک نام قاسم کو عراقی لوگ جاسم کے بولتے ہیں۔ حرم امام حسین علیہ السلام میں ایک بہت بڑا سرحال ہے جو خاندان شیرازی کا گھر ہوا کرتا تھا، تو اسے شیرازیہ کہا جاتا ہے، تو اس کے اندر شیرازی خاندان کے مرحومین کی قبور ہیں، اور انہی قبور کے ساتھ ایک قبر بنی ہوئی ہے سید جاسم، جو ایک بہت بڑے خطیب گزرے، میں نے خود بھی انہیں سنا،
تو وہ 3-4 گھنٹے مصائب پڑھا کرتے تھے اور سر میں خطائیں پڑھا کرتے تھے، اور بہت پیاری آواز تھی ان کی. بزرگی کی حالت میں بھی میں نے انہیں 4 گھنٹے مصائب پڑھتے دیکھا ہے حرم میں. خصوصاً شام غریباں کے چند پروگرامز میں نے ان کے سنے تھے یہیں پہ حرم مولا میں، تو ایک عجیب کشش تھی. بہرحال کچھی میں یہ بھی مواصلت ہے کہ یہاں پہ بھی سر کے ساتھ مصائب پڑھا جاتا ہے. ویسے بھی اچھی پیاری آواز، لحن خوبصورت ہو تو ہر کسی کو ترنم والا لحن پسند آتا ہے، اور جب اہل بیت کی نسبت سے ہو جائے تو اور اچھا ہو جاتا ہے. تو یہ ذاکری اسٹائل کے اندر بھی کوئی سروں کی اقسام ہیں یا بس استاد جس طریقے سے پڑھا کرتے تھے اس طریقے سے ہوتا ہے؟ اصل میں تو پہلے تو یہ ہوا کرتا تھا کہ 2-3 گھرانے تھے، جیسے بھٹی خاندان وغیرہ تھے نا، مرحوم مولا کے منظور نظر ذاکر تھے. ٹھیک ہے. جھنڈیر صاحبان وہ بھی مولا کے عظیم منظوری والے ذاکر تھے. ٹھیک ہے. وہ چاہے جس میں پڑھیں سریکی میں، نثر میں یا تحت لفظی میں، ان کی منظوری ہوا کرتی تھی. ماشاءاللہ. کچھ خاندان جو ہیں وہ سر کے لحاظ سے منظور نظر ہیں، جیسے بھٹی صاحبان ہیں، ان کے پاس ایک سر ہے جس کو شام بولا جاتا ہے. اس میں وہ تقریباً جو پچھلے ٹائم کی مجلس ہوتی ہے نا، سیکنڈ ٹائم کی، وہ ان کے قبضے کا مضمون ہوتا ہے. جو بھی مضمون پڑھیں گے وہ اسی حساب سے سر لگاتے ہیں. ان کی مجلس میں روحانیت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. کچھ سریں ہوتی ہیں جو پہلے ٹائم لگائی جاتی ہیں، فرسٹ ٹائم میں. ٹھیک ہے. کچھ دوپہر کو لگائی جاتی ہیں، کچھ شام کو لگائی جاتی ہیں. وہ جو کاریگر لوگ ہیں نا، وہ اس سے تربیت کرتے بھی ہیں، کرواتے بھی ہیں. اچھا، یعنی موقع کی مناسبت سے آوازوں کا استعمال مولا کے ذکر کے لیے، ذکر کے لیے، بالکل ذکر کے لیے، مولا کے ذکر پاک کے لیے محنت بھی کرتے ہیں تاکہ گلدستہ بنا کر پیش کیا جائے. سبحان اللہ. ظاہری بات ہے ذاکرین مطالعہ بھی کرتے ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں. اس سے جو پہلے ذاکری تھی نا، وہ ایک قصے کی صورت بھی تھی. قصے خانے کی طرح ایک گھر میں جاتے تھے، ادھر لوگوں کو جمع کرتے تھے. سپیکر کا دور نہیں ہوتا تھا، سب لوگ جمع ہوتے تھے تو غریب کربلا کا قصہ کی کہانی سنائے جاتے تھے. اس طرح ذاکری نہیں تھی، ایستا 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 وہ رائج ہوتی جا رہی تھی. وہ تو لوگوں کی نظر جو تھی وہ سر پہ بہت زیادہ تھی، اس کو پسند کیا جاتا تھا. آخر پہ جب آتے تھے نا مولا کی شہادت کے الفاظ پہ تو وہ سر لگا لیتے تھے، تو ان کی منظورات ہو جاتی تھی. یعنی جو علاقائی رواج تھے انہی کی مناسبت میں انہوں نے ذکر کو اسی انداز میں پیش کیا اور مقبول کروانے کے لیے، تاکہ لوگوں کے عام فہم انداز میں مولا کے ذکر کو پیش کیا جا سکے. اب تو ماشاءاللہ پڑھ لکھ گئے ہیں لوگ، مدرسے میں بھی آ چکے ہیں. ہمارے تقریباً اکثر ذاکر اب پڑھے لکھے ہیں. پہلے جو قصے خانے کی طرح ہوتے تھے اب وہ رواج نہیں ہے. اب پڑھے لکھے دور ہے، پڑھی لکھی ذاکری کرتے ہیں. ماشاءاللہ. سبحان اللہ. احادیث اور قرآن کے ساتھ ذاکری کا رنگ، سر، خوبصورت آوازیں اور علاقائی زبان مل جائے تو یقیناً اچھا اثر پڑتا ہے اور بات بھی پہنچانے میں آسانی ہو جاتی ہے. ظاہری بات ہے ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ دوسری زبان جلدی سے یاد کر سکے. سمجھ لیتے ہیں سب اردو کو، لیکن لازمی نہیں ہے کہ انہیں اس طریقے سے سمجھ آ سکے جس طریقے سے اہل زبان سمجھتا ہے. اور یہ مصائب اور مصیبت ہوتی ہے نا، یہ اپنی مادری زبان میں زیادہ اثر کرتی ہے. اور بہرحال ذکر اہل بیت علیہ السلام میں ایسا کوئی محدودیت نہیں ہے، لیکن پھر بھی تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے. بزرگوں سے قبلہ سننا ہے کہ جو سرائکی زبان ہے اس کو دعا بھی ہے، کیونکہ میں بھی 2-3 زبانیں تو جانتا ہوں. فارسی کے مصائب بھی سنتے ہیں، عرب کے مصائب بھی سنتے ہیں عرب زبان میں، اور اردو کے بھی مصائب سنتے ہیں. جو چاشنی سرائکی میں ہے نا وہ ان تینوں زبانوں میں نہیں ہے. سبحان اللہ. اس سے لگتا ہے کہ واقعی نہیں اس کو دعا ہے معصومین کی، جو بھی بچہ بھی آگے پڑھے تو اس میں رکت ہوتی ہے. بالکل. اور لکھنے والے کے لکھنے میں اور پڑھنے والے نے جس انداز میں پڑھا ہے اس کا بھی اثر پایا جاتا ہے کچھ. حالانکہ ہم بچپن سے سن رہے ہیں وہی بند، وہی ڈوڑے، اور وہی سر، من و ان وہی حرف سال بہ سال پڑھا جاتا ہے، لیکن درد کم نہیں ہو رہا، درد کم نہیں ہے، آواز ویسی ہی ہے.
اور سننے والے ہیں جب وہ اسی مناسبت سے بلند تر روتے ہیں. یعنی وہ لکھنے والے کی قلم میں بھی تاثیر، بولنے والے یا جس نے پہلے اس کو اس انداز میں پڑھا اس کی بھی خلوص کی تاثیر اور عطا اہل بیت علیہ السلام مل کے ایک رنگ دیتی ہے اور مومنین تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو کتنا عرصہ ہوا مولا کا ذکر کرتے ہوئے؟ جی میں 2010 میں ایران میں آیا تھا، تقریباً آپ کو بھی یاد ہوگا. آیت اللہ خوئی میں نے داخلہ لیا تھا، ادھر کچھ عرصہ پڑھتا رہا، طالب علم رہا. واپس مجھے مولویت کا شوق ویسے نہیں تھا، ذکر آل محمد پڑھنے کا شوق تھا. جب میں پاکستان گیا تو 2013 میں ایک ہمارے علاقے میں ثقافت چلی آ رہی ہے کہ ذاکرین کے پاس شاگرد لائے جاتے ہیں کہ آپ کا شاگرد ہے، یہ آپ کے گروپ کو جوائن کرے گا. حالانکہ وہاں ہوتا کچھ نہیں ہے، کیونکہ کتابیں نہیں پڑھاتے جس طرح ایران میں پڑھائی جاتی ہے، کچھ نہیں ہوتا، بس ان کے ساتھ رہنے، انہیں کے الفاظ یاد کرنے ہوتے ہیں. ادھر میں رہا قبلہ سید غیور صابر نقوی صاحب آف بیل، ان کے ساتھ میں نے 1 سال گزارا. سبحان اللہ. اس کے بعد انہوں نے ملتان جانا تھا، بیل کو چھوڑنا تھا، تو میں ملتان ان کے ساتھ نہیں جا سکا. تو میں نے معذرت کر لی، ان سے رخصتی اختیار کر لی. تو اس کے بعد میں نے 2014 سے اپنی ذاکری کا ابتدا شروع کر لی. 2014 سے لے کر 2024 سے میں پڑھتا آ رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو اس کے اندر آپ جو بند یا اشعار جو سرائکی زبان میں قدیمی ان کے پڑھتی ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو بند وغیرہ پڑھتے ہیں کس شاعر نے لکھے ہیں، ان کی اس موضوع پر بھی بتایا جاتا ہے کچھ؟ جی اکثر جو کلام ہے نا وہ 3 گھرانوں سے ہیں. ایک ہے گھرانہ جھنڈیر فیملی سے، فدا حسین جھنڈیر، ان کا کلام لکھا جاتا ہے. دوسرا قبلہ ہے دبیر پنجاب، امر کروڑ کے تھے، ان کا نام مجھے صحیح یاد نہیں ہے، دبیر پنجاب کے لقب سے اسے یاد کیا جاتا ہے. تیسرا تھے ہمارے لیا کے نزدیک ایک چھوٹا سا شہر ہے، اس کو درٹا بولتے ہیں، اس کے تھے، اس کا بھی مجھے نام یاد تقریباً نہیں ہے، کہیں میں غلط بیانی نہ کر جوں. ان کا بھی کلام بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے مصحف کی شکل میں. ٹھیک ہے. جو شعراء تھے نا، انہوں نے بند کو ایک سریکی میں لے کے آئے، مختصر کر دیا، تو ان کی منظوری بہت زیادہ ہوتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو ان کی کوئی کتابیں بھی ہیں یا بس اب لوگ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، بزرگوں کا جو ڈیٹا ہے نا، جیسے آج کل کے خطیب ہیں یہ اپنی تقاریر کو لکھوا رہے ہیں نا، بزرگوں کی کتابیں اب لکھوا رہے ہیں، لیکن اس طرح کا کوئی ڈیٹا نہیں ہے جو بزرگوں کا ڈیٹا ہر کسی کو مل جائے. ٹھیک ماشاء اللہ. یقیناً ذاکری، جسے پاکستان میں ذاکری کہا جاتا ہے سر کے ساتھ پڑھنے کو، اور وہ علاقائی زبان میں یہ طریقہ، اس نے بہت زیادہ مذہب اہل بیت علیہ السلام کو فروغ دیا. اہل بیت علیہ السلام کی حقانیت کو لوگوں تک پہنچانے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اپنے پرائے بھی اس زبان میں اور خوبصورت اور پیاری زبان میں اور خوبصورت سوروں کے ساتھ مولا کا ذکر سن کے، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی، اور روتے بھی ہیں اور سال ہر سال ان مجالس میں شرکت بھی فرماتے ہیں. یہ ایک شرف ہے، اور جس کسی نے بھی اس کی بنیاد رکھی تھی یقیناً اس کا اجر ابھی بھی شامل ہوتا ہے. بالکل شامل ہوتا ہے. وہ دیکھیں جو ہمارا ضلع ہے نا، میرے تو ضلع لیا ہے، مگر جو ذاکری ہے وہ ضلع بکھر میں ہے. ادھر کا کوئی بچہ بھی آ جائے تو وہ ہم سے کہیں زیادہ ہوتا ہے. اچھا، اس کی مٹی کا اثر ہے. ٹھیک ہے. یہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کی مٹی کا اثر ہے. جو بھی آتا ہے کمال کا سر ہوتا ہے اس کا، مصحف میں اس کی رکت ہوتی ہے. ویسے تو معاشرہ پڑھا لکھا جا رہا ہے نا، کوئی کتاب ہر کسی کے پاس آ جاتی ہے، مضمون تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں، مگر جو سر کی بات ہے جہاں تک نا، وہ ضلع بکھر کا جو بھی تقریباً جتنے بھی پاکستان میں نام اور ذاکر ہیں وہ ضلع بکھر کے ہی ہیں. سر کا تعلق یعنی آواز کا تعلق وہ دل سے جب مل جاتی ہے تو وہ اثر زیادہ پیدا ہو جاتا ہے. جی. بے شک ایسا ہی ہے. تو کچھی میں عزاداری کی مناسبت سے یہ کتنا حدود اربع ہوگا، کتنا علاقہ ہے یہ جہاں جس علاقے کو کچھی کہا جاتا ہے؟ کچھی دیکھیں میاں والی سے لے کر یہ چلی جاتی ہے مظفر گڑھ تک. ٹھیک.
تقریباً اس میں 3-4 ضلع آ جاتے ہیں. اور ادھر سے بریانی علاقہ جو ہے وہ اس کو کچھی نہیں بولا جاتا, وہ تھل کہلاتا ہے. ہماری جو کچھی ہے تقریباً میاں والی, بکھر, لیا, کروڑ لیا, کوٹدو, مظفر گڑھ تا آگے پھر ریاست شروع ہو جاتی ہے. کچھی جو ہماری ہے بس مظفر گڑھ تک, ملتان تک جاتی ہے. ماشاء اللہ. تو اس کو کچھی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ کچھی ہمارا نشیبی علاقہ ہے. اچھا. نشیبی علاقہ, ہم دریا کے پاس رہتے ہیں. ویسے پہلے کچا کہا جاتا, کچے کے لوگ. اچھا. کچے کی وجہ سے کچھی کہا جاتا ہے. جو اپر کے لوگ ہوتے ہیں وہ کچھی بولتے ہیں. تو کچے کے لوگ کیوں کہتے تھے؟ کچے کے لوگ اب تو ان کے معنی اور ہوتے جا رہے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے کچے کے لوگوں کو آج کل تو مشہور ہے کچے کا ڈاکو. لیکن ایسی کوئی بات نہیں. ہمارا جو بھی نشیبی علاقہ ہوتا ہے بالخصوص دریا کے کنارے والا, ان کو کچے کا علاقہ کچھی کہا جاتا ہے. اور کچھی میں ایک خاصیت ہے کہ وہ جو ذکر سنتے ہیں بے لو سنتے ہیں. کوئی بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا, اس کو بھی دل سے سنتے ہیں, دل سے روتے ہیں. یعنی شروع سے آخر تک ہر کسی کو ان کا حق دیا جاتا ہے, ان کو سنا جاتا ہے. اپر میں یہ ہوتا ہے کہ نام چلتا ہے. تمہارا نام ہے تو تم آؤ گے, اگر نام نہیں ہے تو ٹائم نہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یا اس کو سنا نہیں جائے گا. سبحان اللہ. تو کچھی میں یہ بات نہیں ہے. اصلاً بچہ بھی پڑھ رہا ہوتا ہے تو ایسے رو رہے تھے کہ بچہ نہ مارا ہے. بڑے بڑے جلسے آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جس کو بس ایک مرثیہ بھی آتا ہے نا, تو جب پڑھتا ہے تو پنڈال پورا کھڑا ہو جاتا ہے. اس لیے کچھی مخصوص ہے. ذاکرین میں وہ مشہور انہوں نے کیا ہوا ہے کہ کچھی جو ہے بے لو سنتی ہے. ٹھیک ہے. ماشاءاللہ. ظاہری بات ہے ذکر اہل بیت علیہ السلام سے خاص لگاؤ ہے, اور پڑھنے والے خلوص سے پڑھتے ہیں, سننے والے. ویسے بھی ہمارے ہاں پاک و ہند کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں اہل بیت علیہ السلام سے ان کی محبت دیدنی ہے. یہاں پہ رہنے والے لوگ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں. اگر آپ لوگ نہ آئیں تو ہم عقیدت کو بھول جائیں. عقیدت آپ لوگ ہمیں دوبارہ یاد کراتے ہیں. شاید ہم دور رہتے ہیں اس وجہ سے, لیکن دور تو اور لوگ بھی رہتے ہیں, ہر کسی میں عقیدت نہیں ہے. ہماری مٹی میں وفا اور احترام اور شرافت شامل ہے. اسی وجہ سے الحمدللہ, مٹی سے مراد یہ نہیں کہ زمین والی مٹی ہے, ہماری خلقت میں, طینت میں, عادت میں, روایت میں, تربیت میں, اس معنی میں ہم مٹی شمار لیتے ہیں تو کرتے ہیں. بہرحال بہت پیارا علاقہ ہے, اور آپ بھی وہیں سے تعلق رکھتے ہیں اور ذاکری فرماتے ہیں. تو اس میں کوئی مضامین وغیرہ کو سیکھنے سکھانے کا سلسلہ کس طریقے سے چلتا ہے؟ اس سے ہر کسی کی اپنی محنت ہوتی ہے. جیسے جس کے پروگرام بڑھتے جا رہے ہوتے ہیں. نہیں تو استاد لکھواتے ہیں, پہلے یاد کراتے ہیں مضامین کو لکھا کے, یا شاگرد اپنی محبت سے خود لکھتا ہے اور یاد کرتا ہے؟ استاد وغیرہ تو نہیں لکھواتے, اور جو کتاب کا شوق رکھتے ہیں وہ خود مضامین اکٹھے کر لیتے ہیں. تو پھر یہ شاگردی اور استادی کا سلسلہ کیسے برقرار رہتا ہے؟ یہ گروپ کو جوائن کرنے کا ہوتا ہے. اس نے گروپ جوائن کر دیا, وہ اس کو پروگرام پڑھاتے ہیں اپنے شاگرد کو, بڑے بڑے پروگرام پہ لے جاتے ہیں, مجالس پڑھاتے ہیں. یعنی تربیت عملی طور پر دیتے ہیں. باقی مضمون لکھوانا یا اس قسم کا لٹریچر یہ خود جمع کرنا پڑتا ہے. یہ مدارس سے ملتا ہے, یہ ذاکرین سے یہ نہیں ملتا. بس وہ کہتے ہیں کہ ہماری کیسٹ لکھ لو, ہمارا عشرہ لے لو, اس کو یاد کر لو. ہاں, ایک سادہ سا طریقہ کار یہی ہے مجالس یاد کرنے کا, اس کو آگے فروغ دینے کا, یہی طریقہ کار ہے. پہلے تو وہ ہوا کرتا تھا کہ جو استاد کے ساتھ رہتے تھے نا, وہ مضمون سنتے سنتے ان کو یاد ہو جاتا تھا. اب میڈیا کا دور ہے, ابھی پڑھا ہے تو انہوں نے ریکارڈ کر لیا ہے, اگلے 10 منٹ میں اس کو یاد ہے. استاد کے پڑھنے سے پہلے وہ پڑھ لیتا ہے. اب بہت مسائل ایسے بھی چل رہے ہیں شاگردوں کے. استاد جو چیز تیار کر کے جا رہا ہے تو پہلے 5 شاگرد اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی نے ایک مضمون پکڑ لیا, کسی نے دوسرا پکڑ لیا, کسی نے تیسرا پکڑ لیا. وہ اساتذہ کے لیے بھی مسائل بڑھ رہے ہیں. ظاہر بات ہے مطالعہ زیادہ کرنا پڑتا ہے, محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. بہرحال عوام بھی ماشاءاللہ جانتی ہے کہ مصائب تو وہی ہیں, طریقہ انداز بیان بدل سکتا ہے نا. تو اس کے اندر ماشاءاللہ بہتر سے بہتری کی طرف لوگ مائل ہیں.
تو کوئی مضامین کی تعداد بھی آپ کو بتائی جاتی ہے کہ کتنے مضامین ہیں جنہیں آپ نے یاد کرنا ہے؟ محرم میں کس طریقے سے ترتیب رہتی ہے مجالس کی کچھی میں وہ مصائب کے اعتبار سے؟ مصائب کے اعتبار سے قبلہ اس طرح ہوتی ہے کہ جس مضامین میں مرثیہ اور بند ہونا وہ مضمون کامل بن جاتا ہے، جس میں شاعر بند نہیں لکھتا وہ مضمون کامل نہیں ہوتا۔ یہ شعراء کی مہربانی ہوتی ہے کہ وہ مرثیہ بند دوڑے لکھ دیتے ہیں تو اس کا مضمون بن جاتا ہے۔ ابتدا میں 4 دن کم از کم 3 دن تیاری پڑھی جاتی ہے، تیاری مدینہ۔ ٹھیک ہے۔ یکم کو بعض اوقات جناب سیدہ کی شہادت پڑھی جاتی ہے کچھی میں، ٹھیک ہے، وگرنہ 4 دن 3 دن پہلے تیاری پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ 4 کو مختلف ذاکرین جو ہوتے ہیں کچھ داخل کربلا پڑھ لیتے ہیں۔ 4 کے بعد شہادتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ جناب مسلم کی شہادت 4 کو پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 5 کو مسلم پاک کی جوڑی کی شہادت پڑھی جاتی ہے، ادھر 6 کو جو ہے جناب امیر قاسم پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ 7 کو مولا غازی شہنشاہ پڑھا جاتا ہے، واہ۔ 8 کو جو ہے شہزادہ علی اصغر پڑھاتے ہیں اکثر، 9 کو علی اکبر بھی پڑھا لیتے ہیں۔ اگر 10 محرم کے دن پہلے ٹائم کی مجلس ہو تو پھر مولا علی اکبر نہیں پڑھاتے، اگر سیکنڈ ٹائم کی ہو تو پھر وہ شہادت امام حسین پڑھواتے ہیں، 9 کو علی اکبر پڑھا لیتے ہیں، اور شام کو جو شام غریب میں پڑھا دیتے ہیں۔ یہ مضامین کی ترتیب ہوتی ہے۔ اور ایک چیز آپ نہیں بیان فرمائی، اذان علی اکبر جو ہے یہ کس وقت ہوتی ہے؟ اذان علی اکبر جو ہے صبح کی اذان کے وقت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں ذاکر صاحب اذان علی اکبر دیں گے، اس میں جو بند ہوتے ہیں مرثیہ ہوتے ہیں وہ اذان کے اندر ایڈ کیے جاتے ہیں، بینڈ کیے جاتے ہیں تاکہ رونے کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ بس ویسے تو اس نے اذان ہی دینی ہوتی ہے تو عزادار ویسے بھی منتظر ہوتے ہیں اذان علی اکبر جب آتی ہے، ماشاءاللہ، تو اس میں 1 2 4 بند مرثیے پڑے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کا کافی سارا وقت لیا ہے، ابھی ہمارے پاس 17 منٹ ہیں، چاہوں گا آپ اپنے مخصوص سٹائل میں ہمیں فضائل و مصائب سنائیں تاکہ جو سرائیکی زبان سمجھنے والے مومنین ہیں ان تک کربلا سے سرائیکی زبان میں پیغام پہنچے۔ بسم اللہ۔ جی ضرور۔ فضائل سرکار امام حسین دے زوار دی شان دا ماشاءاللہ۔ ہند دے وچ بلکہ بنگال دے وچ ایک عالم دین نے مجلس پڑھی، میں اپنے مخصوص انداز سے پڑھی ویندی ہے، میں تو کوئی بھی سننا پئی عنایت عنایت۔ مجلس پڑھی روزہ خان نے، امام حسین دا جڑا زوار ہے کربلا مولا ویندا ہے تے او کو تھا موت آ ونجے، کرامن و کاتبین یا منکر نکیر ان دے کول قبر دے وچ حساب کتاب نہ کرے سن۔ اللہ اکبر۔ ایک غریب مسکین سید ہے، او کو پتہ لگ گیا جب بھی میں گناہگار ہاں، اگر میں کربلا مولا ون کے تے اتھا میں کو موت آ ونجے تے میرے کول قبر دے وچ حساب کتاب نہ کیتا وے۔ اللہ اللہ۔ ان دی ایک ضعیفہ ماں ہی ماں دے کول ہے، وہ کہ میں کوئی اجازت دے میں کربلا مولا وینا۔ ماں کے پتر میں کو کلا چھوڑ کے کیویں ویندا ہے، میں ضعیف ہاں، میں تیرے بغیر نہ رہ سکدی، میرا بھی سہارا کوئی نہیں۔ وہ کہ امن نال جلو تو جلو، نہ جلو تو میں کوئی اجازت دیو۔ اللہ تے اجازت ای نہ دیو جو میں والا سا، اللہ اما میں مرسا بھی اتھائیں۔ اللہ ماں کو جس انداز سے راضی کیتا ہے، راضی کر کے کربلا مولا پہنچے۔ اللہ اکبر۔ یہ جی میں ہوں دے پہ کربلا مولا مولا امام حسین دے حرم دے دیواراں اچیاں، اللہ اکبر۔ ای میں اچیاں دیواراں ہن۔ امام حسین بادشاہ نے اپنے ایک مخصوص خادم کو اللہ بشارت فرمائی ہے اللہ بھی جیڑا میرا زائر بنگال دی سرزمین تو آندا پے، ای کو اج رات میرے حرم دے وچ تساں بند کرنا ہے، اللہ بہر کے ہوٹل وچ نہ راسی، اللہ اندر میرے حرم دے راسی۔ انہاں کے ان دی پذیرائی کیتی، تڈا بجلی دا دور کون آئی، اور راتی جس ٹائم میں ونجن لگے نا انہاں کہ مولا دا حکم ہے تساں حرم دے وچ رات گزارنی ہے۔ اللہ بڑا پریشان تھی، ڈر گیا، لیکن انہاں نہ منی کیونکہ امام دا حکم ہے، دولی تو کر نہ سکدے۔ انہاں لاک اپ کر کے گیٹ لگے گئے، اگے حرم ہن تو 24 گھنٹے کھلے، اگے مخصوص ٹائم ہوندا ہے، پرانا دور ہوندا ہے، حرم بند کر کے واپس چلے گئے۔ وہ سید آدھے بھی میں پوری رات امام حسین بادشاہ دی زیارت دے، کہیں والے سجے کھبے ذری دے، کہیں والے کھبے پاسوں، کہیں والے پواندوں، کہیں والے سراندوں۔ اللہ میں کو اچانک نیندر آ گئی ہے، پواندی والے پاسوں میں سر رکھا ہے، میں کو نیندر آ گئی ہے۔ آدھے عالم خواب دے وچ میں نٹھے جو
مکوڑیاں دی کار اٹھ لاندے پین دیواراں تو اللہ امام حسین بادشاہ دے حرم دی دیواراں تو اٹھ ایویں پہ لاندن جویں مکوڑے پہ لاندے ہون اللہ ہر اٹھتے ڈوڈو صندوقاں لڈیاں ہوئیں اللہ اتے میں کو جرات نہیں تھی جو میں ونجاں تے دیکھاں واہ واہ لیکن میں کو حکم ہے بھی ون کے دیکھ اللہ میں اٹھاں جیڑی صندوق تو بھی کپڑا ہٹائے تو میں کو میت نظر آئے اللہ میں بئی صندوق تو کپڑا ہٹائے تو میں کو میت نظر آئے اللہ میں بئی صندوق تو کپڑا ہٹائے میں ہوں ڈر گیا سہم گیا بھی کیا تھی سی کیوں میت کٹھے پہ تھیندن آدھے امام حسین بادشاہ میرا سر اپنی جھولی چ پاتی بیٹھے اللہ جس ٹائم میں سوچیندہ پیا حالت میں حالت خواب چاں بھی بادشاہ میرا سر جھولی چ پاتی بیٹھے میرے والن دے وچ پاک انگلی پھریندے بیٹھے اللہ مولا فرمائے بھی تیری بڑھڑی ماں پریشان ہے میں کو استغاثہ کیتا سی یہ میں تیرے دکھاون واسطے جمع کیتن اے لوگ آندے پین جتھاں بھی بندہ مرسی کربلا مولا چ دفن تھی سی واہ واہ امام حسین دا زوار جتھاں بھی مرسی واہ واہ او اتھاں آ کے دفن تھی سی تے جیڑا ساڈا دشمن ہو سی اگر وہ ساڈے اے نگری دے وچ دفن تھی سی اساں اون دی قبر دے جا تبدیل کر چھوڑے سو واہ ایک نقال فرشتے اللہ نے خلق کیتے ہوئے مومنین کو چاہ کے کربلا مولا گھنا دن جڑا کربلا چ مکرو مرے او کو چاہ کے اون دی قبر سمان دن اللہ تے مولا نے او کو آکھے بھی تو لگا ون بنگال دی سرزمین تے نواب سراج الدولہ دا زمانہ آئی اس سراج الدولہ بادشاہ ہی او کو ون کے میرے سلام دے وے او کو آکھے بادشاہ امام حسین پی آدھی ادھی ریاست کو دے سید غریب کو وہ کہ مولا میں ون کے سلام تک کر گن سا جس ٹائم میں ریاست دی گل کرے سا تو نہ منے سی میں کو کوئی نشانی عنایت کرو تو سخی نے اپنی جیب وچ ہاتھ مارے تا ہاتھ پاک دے وچ رومال ایک دوشالہ آئے مولا فرمیندن ایک گھن آدھے میں جس ٹائم دوشالے کو پکڑے نا تو میری آنکھ کھلی ہے جو میرے ہاتھ نال کوئی شے ٹچ تھی ہے جیڑا خواب دے وچ میں ڈٹھا تے یقیناً ہاتھ دے وچ اوہ ہوئے اللہ بس میں تبھی بیدار تھی گیا میں ڈیہیں ڈیوں بھرے میں فوراً کربلا تو گھر والے پاسے رخ کیتے جو حکم امام ہے تیری ماں پریشان ہے ادھے میں ماں کو ملن دے بعد میں اتھاں پہنچا نواب سراج الدولہ دے دربار دے وچ لوگاں دا ہجوم ہے موقع میں کو ملدا نہیں کراس کریندے میں نواب سراج الدولہ دی بارگاہ تھا ون کے سلام پیش کیتے سرکار دا اٹھی کے استقبال کیتے سی میں کہ سرکار پہ آدن بھی ادھی ریاست میں کو دے دیو وہاں کے کوئی نشانی واسطے میں جیب وچ ہاتھ مارے تو دوشالہ پیش کیتے آدھا جس ویلے میں دوشالہ دیتے نا کرسی تو اٹھی کھڑا ہے وہ اپنے ہواریاں کو دیکھ کے دے کو پکڑ گنو ایک کمرے چ بند کر دیو ایک مارنا بھی نہیں ایک چھوڑنا بھی نہیں آدھے میں تے عجیب کیفیت ہے ہن میرے تے دو نوجوان تلوار چاہ کے سیدھے تھے کھڑن میں کوئی حال ہی نہیں سکدا بھی میرا جرم ہوا کہ میں تے کو تھوڑی دیر دے بعد نہ رزلٹ دینا یا تو کفن چور ہے یا تو پجی ہوئی ہستی ہے اللہ اکبر آدھے تھوڑی جی دیر گزری ہے وہ اپنے خاص بندیاں کو نال لا کے تے پہنچے اپنے قبرستان ان دی بھین دفن تھی ہوئی قبرستان دے وچ جین دے تے دوشالہ پاتا ہوئے اللہ او مومن سید او دوشالہ چاہی بتائی اللہ جس تم قبر کو شہی کی تھی نے تو ان دی بھین دی میت کانے کے دشمن علی ستا پیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر وہ فوراً واپس ویلے بھی دوشالہ تے کتوں کیتے وہ سارا واقعہ سنے میں بادشاہ حسین دی بارگاہ گیا سخی میں کو تمہارے سلام بھی دیتے تے دوشالہ بھی دیتے تے سخی فرمائے پریشان نہ تھی تیری بھین میری بارگاہ ستی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اے امام حسین دے زوار دی فضیلت ہے اللہ اللہ جیڑا بھی امام حسین دی زواری کر گنے مخلص عزادار ہوئے سچا رومن والا ہوئے اللہ کہیں بارگاہ دے وچ فوت تھی وے تو کربلا ہی دفن دی میں واہ 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 لا رے مولا سلامت رکھے آپ کو بہت پیارا قصہ تھا خداوند متعال ہم سب کا بھی حشر و نشر اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ فرمائے ہمارے پاس 10 منٹ باقی ہیں تو چاہوں گا ان 10 منٹ میں آپ ذکر مصائب سنائیے گا بسم اللہ عنایت فرمائیے گا ذکر مصائب یہ قصیدہ سنا بسم اللہ قصیدہ سنائیے پہلے اردو زبان کا میرا ایک استاد ہے قبلہ سید انتظار حسین نقوی ماشاءاللہ ان کے بھائی ہیں سید ابرار حسین کمال کا کلام لکھتے ہیں سریکی میں بھی اردو میں بھی دعا کی خاطر چلو یہ بھی میں پڑھنا چاہوں گا بسم اللہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا اور نبی کا جہاں ذکر ہوگا وہاں ہم پڑھیں گے قصیدہ علی کا. قصیدے میں ہوگی ولایت علی کی. جلے گا کلیجہ ادھر مولوی کا. سبحان اللہ. علی سے مدد مانگنا ضروری مولوی جی. یہ بدعت نہیں ہے سنت نبی کی. سوالک نبی کو ضرورت پڑی تو مدد مانگی سب نے نبی کے وسیع کی. تو بی بی کے شوہر سے کیوں جل رہا ہے. مزہ کچھ نہ آیا تیری زندگی کا. مزہ کچھ نہ آیا تیری زندگی کا. نبی سے محبت علی سے عداوت تیری یہ بخالت سمجھ میں نہ آئی. یہ دونوں ولی ایک گھر میں پلے ہیں. یہ عمران کے بیٹے یہ دونوں ہیں بھائی. تیری والدہ سے گناہ ہو گیا ہے تو دشمن بنا ہے خدا کے ولی کا. بابا سے بلند سلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. اچھا قبلہ سرائکی میں ایک تو بند پڑھا جاتا ہے، ایک نثر ہوتی ہے، ایک مرثیہ ہوتا ہے. آپ کیا سننا پسند کریں گے؟ آپ اپنے مخصوص سٹائل میں آج کی مناسبت سے مصائب سنائیے جو بھی اس میں شامل ہو. بسم اللہ. عنایت. آج کی مناسبت آپ کو پتہ ہے، آپ بتائیں گے تو میں ضرور پڑھوں گا. مناسبت کربلا محلہ میں 8 محرم کے 9 کو شب کو کیا سنتے ہیں؟ جناب عباس لمدار علیہ السلام کے مصائب چاہوں گا. بسم اللہ کریں. عنایت. مولا عباس لمدار علیہ السلام. لتھا اوکھے رنگ وچ زینو تو. ہائے 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 ہائے. لتھا زین تمان لراسیاں دا. ہائے ہائے ہائے. ہول وچ خیامند پائے گئی گھنٹے کو ڈوہاں. ہائے ہائے. او بھر جایاں دی وہ بی بی خاک تے باندھی بہ گئی. ہائے ہائے. جڈا میری سین خاک تے بیٹھیے فضل دی ماں ڈٹھے تے منہ کرا فرات دو فضل دی امڑی. یہ حقلاں دیں دی رہ گئی. اٹھی جاگ محافظ ساڈے پردیاں دا تیری بھین دی چادر لے گئی. اٹھی جاگ محافظ سارے پردیاں دا تیری بھین دی چادر لے گئی. آجاں دین نہیں ڈھلا تیرا سینی دے ڈھلی سر تو پاک ردائے.
کہ سرکار عباس لاہور دی ملکہ نال جڑا مخاطب تھین میرے ٹر ونجن دے بعد علی دیاں دھیاں دی کیویں نبھیے سرکار عباس کو علی دی دی دے کیا دیا جان دی نہیں ڈھلا تیجا سینی دے او ڈھلی سار تو پاک ردائے ویلے ندی امڑی کو آیو یاد ابا سبرائے کر منہ تے پردہ ہائیو والان دا رئی آدی جئی دکھیا ہے تو لوٹ گھن خیمے ہائے اکبر دے شہر چ میری لوٹ نہیں پا کردائے تو لوٹ گھن خیمے او اکبر دے شہر چ ہے کو لوٹ نہیں پا کردائے میری آلیہ سین کو پتہ لگے جو اپنی بین دنال کلام پیا کریں دے سرکار عباس دلاج دے پاسے دیکھ کے آلیہ سینہ دیو بجی آگ اون ویلے ہو جڑا ٹھار گئے خیمے تے ساداتی اوزامند سارے وچوں بلدی بھادے ہائیو نندی امڑی بہو ساڑی ابا سکمارے بی بی آدھی سخی عباس تے کوں پتران وانگ او پلیں دی رہیاں او تے کوں پتران وانگ پلیں دی رہیاں تے لا بین دے ویر ادارے میں کوں دی شبیر دی اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ماشاءاللہ بہت پیارا مصائب اور حرف حرف کے اندر خون جگر سے پروئے ہوئے الفاظ بہت پیارا کلام تھا مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اسی طریقے سے اور بہت اچھے اچھے مولا کے مصائب پڑھتے رہیں ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کی معارف کو زمانے میں عام کرتے رہیں میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مولا کی بارگاہ میں معرفت اور محبت کے کلمات ادا کرنے کے لیے اس پروگرام کو اختیار کیا خداوند متعالی آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے اور ہمیشہ اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ ہو دنیا اور آخرت آپ کی اور آخری وقت چل رہا ہے پروگرام کا لہذا میں شکر گزار ہوں آپ کا ذاکر اہل بیت علیہ السلام سید اکبر قومی صاحب کروڑ لالی سن پاکستان سے مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے پروگرام کا آخری وقت ہے اور آخری وقت میں ہم ہمیشہ اپنے وقت کے امام کو یاد کیا کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام کو یاد کرنے کے ساتھ یہی کہیں گے کہ حجت خدا یقیناً ہم سے زیادہ ملول مغموم اور غمزدہ رنجیدہ ہیں ان کو پرسہ پیش کرنا چاہیے ان دنوں کے اندر اپنی دعائیں ترک کر کے ان کے ظہور کی دعا پر زیادہ توجہ دینی چاہیے ہمیں بہرحال پروگرام کا آخری وقت اور حجت خدا کی یاد کے ساتھ خداوند متعالی ہمیشہ اپنے محبوں منتظروں اور مددگاروں میں رکھیں آئیں مل کر اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا کریں جو کہ پردہ غیب میں اپنے ظہور کے منتظر ہیں اور بار بار رو رو کر دعائیں مانگتے ہیں کب مجھے اجازت ملے گی کہ میں اپنی پردہ دار بیویوں کے بدلے لوں گا اور مدینے میں اہل بیت علیہ السلام کے بدلے لے کر ان کے گھر آباد ہوں گے اللہم عجل ولیک الفرج Say